We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، سکرین کی روشنی میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی روشنی کیوں بجھتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سکون ہماری آنکھوں سے روٹ گیا ہے؟ آج میں تمہیں وہ باتیں سنانے جا رہا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دیں۔ بس دل کو تھام لو، کان لگا کر سنو اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ آج کا دور وہ ہے جس میں انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے نفس۔ نفس انسان کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں بظاہر خوشی ہوتی ہے مگر حقیقت میں دل خالی ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور اسی کے ذریعے پوری دنیا اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ آنکھوں کو بہکانے والی چیزیں، کانوں کو گمراہ کرنے والے پیغامات، دل کو غافل کرنے والی محفلیں، یہ سب لمحہ لمحہ انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنا معمولی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا ضیاع ہے۔ نفس انسان کو یہی بہانہ دیتا ہے کہ ابھی یہ ویڈیو دیکھ لو، ابھی یہ تصویر دیکھ لو، ابھی یہ پوسٹ چیک کر لو، لیکن یہی ابھی دنوں کو مہینوں اور مہینوں کو برسوں میں بدل دیتا ہے۔ اور جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو گئے۔ آج کا نوجوان ہر چیز کو آزمانا چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ لذتوں میں ڈوبا رہے، لیکن جب دل کو سکون نہ ملے تو حیران ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ نفس کے پیچھے بھاگا جائے اتنا ہی دل زیادہ خالی اور بے سکون ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہی دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیاوی چیزیں سکون دیں گی، حالانکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے۔ اگر انسان صبح اٹھے اور سوچے کہ آج کا دن میں نے کہاں لگانا ہے تو یہی اس کا اصل امتحان ہے۔ ایک طرف نفس ہے جو اسے فضولیات کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی راہ ہے جو اسے اپنی طرف بلاتی ہے۔ جو اس لمحے میں اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلنا مشکل ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ مشکل صرف شروع میں ہے۔ جیسے ورزش شروع میں مشکل لگتی ہے مگر آہستہ آہستہ جسم کو طاقت ملنے لگتی ہے، ویسے ہی عبادت اور ذکر بھی شروع میں نفس کو بھاری لگتے ہیں مگر پھر دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کو ٹالتا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ قرآن پڑھوں تو نفس کہتا ہے بعد میں، اگر کوئی سوچے کہ نماز پڑھوں تو نفس کہتا ہے ابھی وقت ہے، اور یہ بعد میں انسان کی پوری زندگی کھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں سکون پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے دل کا ایک حصہ اللہ کے لیے خاص کر دے، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہوں، قرآن کے لیے نکالے، دعا کے لیے نکالے، اپنی غلطیوں پر غور کے لیے نکالے۔ یہی 10 منٹ اس کے دل کو بدل سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم گھنٹوں موبائل پر لگا دیتے ہیں اور چند منٹ اللہ کے لیے نہیں نکالتے۔ نفس پر قابو پانے کے لیے سب سے اہم چیز ماحول ہے۔ اگر دوست نیک ہوں، مجلسیں اچھی ہوں تو دل خود بخود سیدھی راہ پر چلنے لگتا ہے، لیکن اگر دوست برے ہوں اور محفلیں فضول ہوں تو انسان لاکھ چاہے بھی نفس کو قابو نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا وقت کہاں اور کس کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ انسان اپنے دل کو چیک کرے کہ کس چیز میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ اگر دل صرف دنیا کی چیزوں میں سکون ڈھونڈتا ہے تو یہ غلامی ہے، لیکن اگر دل اللہ کی یاد میں سکون پاتا ہے تو یہ آزادی ہے۔ نفس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا
ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی پر اکساتا ہے۔ یہ نفس وہ دشمن ہے جو انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور ہر وقت اسے گناہوں کی طرف کھینچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، یعنی اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ سب سے مشکل جہاد ہے کیونکہ یہ دشمن اندر چھپا ہوتا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نماز بھی نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیاں بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ اصل کامیابی نفس پر قابو پانے میں ہے۔ انہوں نے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کو اپنا سکون بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہرے پر نور تھا اور ان کے دلوں میں سکون۔ آج اگر کوئی شخص چاہے تو وہ بھی اس راہ پر چل سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے اور اپنے دل کو ذکر و عبادت سے روشن کر دے۔ جب انسان اپنے نفس کو غلام بنا لیتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں اس کے لیے کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، یہ دنیا فانی ہے، لمحے گزر رہے ہیں، نفس ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، لیکن اصل کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اپنے دل کو جگا لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ کل کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہاں، اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ تاکہ وہ بھی بدل سکیں۔